السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہم بستری کرنے کے بعد، بیوی سے ملنے کے بعد بھول کر کے بھی یہ 3 غلطیاں مت کیجیے گا۔ اگر یہ 3 غلطیاں کرتے ہیں تو ایسی کیفیت میں آپ کی صحت، آپ کی بیوی کی صحت اور ہونے والے بچے پر بہت ہی زیادہ برا اثر پڑے گا۔ اس لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے دوستوں، بہت خاص ویڈیو ہے۔ بہت سارے اکثر لوگ یہ سب باتیں لوگوں سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، نہ ہی جانکار لوگوں سے پوچھتے ہیں، نہ ہی عالم دین سے پوچھتے ہیں اور نہ ہی ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی گزر جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ غلطی ہے، اور آگے چل کر کے جب پریشانی بڑھ جاتی ہے، جب بیماری آ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ پریشانی ہمیں ہوئی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی بیوی کی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ہونے والے بچے کو چاہتے ہیں کہ صحیح طور پر پیدا ہو، عیبدار پیدا نہ ہو، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے دوستوں۔ پہلی غلطی اور پہلا شک جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جو سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم بستری کرنے کے بعد کیا پانی پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم بستری کے دوران، ہم بستری کرتے کرتے پیاس کی شدت بڑھ گئی تو کیا اسی حالت میں ہم بستری کرتے کرتے کیا پانی ہم پی سکتے ہیں؟ اگر پیاس کی شدت بڑھ جائے تو کتنی دیر کے بعد پینا چاہیے؟ یہ ڈاؤٹ اور یہ کنفیوژن لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے سوال نہیں پوچھ پاتے ہیں۔ تو آپ جان لیجئے کہ ہم بستری کرنے کے فوراً بعد آپ کو پانی نہیں پینا ہے۔ اگر آپ ہم بستری کرنے کے فوراً بعد پانی پیتے ہیں تو ایسی کیفیت میں آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو تنفس کی بیماری ہوگی۔ تنفس جسے دمہ کہا جاتا ہے وہ بیماری آپ کو ہوگی، اور آپ سوچئے آپ کا جسم اس وقت پورا ہیٹ ہوتا ہوگا، پورے جسم کا خون جو ہے وہ بالکل گرم ہوگا، اور اس کنڈیشن میں آپ اگر پانی پئیں گے تو ایسی کیفیت میں آپ کی صحت پر ایک بہت برا اثر پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم بستری کرنے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں، بلکہ 15-20 منٹ کے بعد ہی پانی پئیں۔ جب آپ کا جسم جو ہیٹ ہے، جو گرم ہے، جب نارمل ہو جائے تو ایسی کیفیت میں آپ پانی پئیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ڈاکٹر اکثر یہ کہتے ہیں کہ جب آپ بیوی سے ہم بستری کر رہے ہیں یا فوراً آپ ہم بستری کر کے فارغ ہو گئے ہیں، اسی وقت اگر آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی، پیاس لگ رہی ہے، تو آپ کو فوراً پانی نہیں پینا ہے، اور نہ ہی ہم بستری کرتے کرتے آپ کو پانی پینا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پیٹ بھر کر کے جب آپ کھانا کھائیں، اس کے فوراً بعد آپ بیوی سے ہم بستری نہ کریں، چونکہ اگر آپ پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتے ہیں اور اسی وقت آپ ہم بستری کر لیتے ہیں بیوی سے، تو ایسی کیفیت میں پیاس کی جو شدت ہے وہ آپ کی بڑھ جائے گی، آپ کو پیاس زیادہ لگے گی، اور اس کنڈیشن میں آپ اگر پانی پیتے ہیں ہم بستری کرتے کرتے یا ہم بستری کرنے کے فوراً بعد، تو ایسی کیفیت میں آپ کے جسم کو، آپ کے شریر کو، بیوی کے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر ہمیشہ یہ صلاح دیتے ہیں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں، آپ کو ہم بستری کرنے کا من کرے تو آپ ہلکے پیٹ کھانا کھائیں، پیٹ بھر کر کے کھانا نہ کھائیں۔ اگر آپ پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتے ہیں تو اس کو ہضم ہونے دیجئے، تھوڑی دیر ہضم ہو جائے تھوڑا، اس کے بعد آپ بیوی سے ہم بستری کریں، اس سے کوئی دقت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس بات کا خیال ضرور رکھیے گا۔ اور دوسری غلطی جو آپ کو نہیں کرنی ہے، اور اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، وہ یہ کہ کیا کھڑے ہو کر کے ہم بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سے کیا بیوی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا ہونے والے بچے پر کوئی نقصان ہوتا ہے؟ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے یا نہیں، اور ڈاکٹروں نے اس بارے میں کیا کچھ کہا، یہ ساری باتیں آپ جان لیجئے۔ دیکھیں دوستوں، کھڑے ہو کر کے بیوی سے ہم بستری کرنا یہ بالکل جائز ہے، کسی بھی طرح سے کوئی ناجائز یا حرام یا گناہ کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شریعت نے اس بات کی قید نہیں لگائی ہے کہ آپ بیوی سے کھڑے ہو کر کے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، ناجائز اور حرام ہے، ایسا نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے۔ تو جس طرح سے انسان لباس پہنتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے پہنتا، اسی طریقے سے آپ بیوی کو جس طرح سے آپ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے آپ سونا چاہتے ہیں، جس طرح سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، بالکل جائز ہے۔
کسی بھی طرح سے ناجائز اور حرام کی بات نہیں ہے، لیکن شریعت نے ایک قانون بتایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے ہم بستری کرنے کا۔ صحیح طریقہ ہم بستری کرنے کا یہ ہے، پہلے بیوی ہو اس کے بعد شوہر ہو، یہ صحیح طریقہ شریعت نے بتایا ہے۔ یعنی جس طرح سے ایک جانور ہم بستری کرتا ہے، جب ملتا ہے تو اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ پہلے جو ہے وہ گائے ہوتی ہے یا بکری ہوتی ہے، اس کے اوپر دوسرا جانور ہوتا ہے جو فائدہ حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شریعت نے بھی یہی طریقہ بتایا ہے کہ جس طرح سے جانور پہلے مادہ ہوتی ہے اس کے بعد نر ہوتا ہے، اسی طرح سے پہلے بیوی ہو اس کے اوپر شوہر ہو، یہ صحیح طریقہ ہے۔ لیکن ڈاکٹروں نے اس بارے میں جو کہا ہے وہ آپ ضرور سنیے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر کے ہم بستری کرنا یہ مرد کو کمزور کر دیتا ہے نا؟ چونکہ آپ سمجھیے نا، ایک ایسی چیز ہم بستری کے بیچ میں نکلنے والی ہے جسے منی کہا جاتا ہے، اور یہ منی پورے جسم کا نچوڑ ہوتا ہے۔ جب آپ بیوی سے ہم بستری کریں گے اور جب منی کا اخراج ہوگا تو ایسی کیفیت میں بالکل کمزوری فیل ہوگا۔ تو آپ اگر کھڑے ہو کر کے ہم بستری کریں گے تو ایسی کیفیت میں آپ اور زیادہ کمزور ہوتے چلے جائیں گے، ہے نا؟ تو اس لیے ڈاکٹروں کا بھی کہنا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے ہم بستری نہ کریں، بلکہ کسی اچھے پوزیشن میں کریں، اس طرح سے کریں کہ کمزوری کا احساس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس سے بیوی کو بھی نقصان ہوتا ہے، بیوی کو بھی کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ تو صحیح طریقہ شریعت نے یہی بتایا ہے کہ پہلے بیوی ہو اس کے اوپر شوہر ہو، لیکن اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کے ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے، لیکن شوہر اور بیوی دونوں کے لیے یہ کمزوری کا سبب ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری غلطی جو آپ کو نہیں کرنی ہے ہم بستری کرتے وقت وہ یہ کہ ہم بستری کرتے وقت بیوی کے شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ بیوی کے شرمگاہ کو کیوں نہیں دیکھنا چاہیے؟ اس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ اس سے نگاہیں جو ہے، آنکھوں کی روشنی وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ بیوی کے شرمگاہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اور وقت میں دیکھیے۔ اگر آپ کا من کر رہا ہے، بیوی آپ کی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنا کر کے بتایا، ہنّا لباس لکم وانتم لباس لہن، ہے نا؟ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، تو جس طرح سے تم اسے استعمال میں لانا چاہتے ہو استعمال میں لاؤ، لیکن جس وقت آپ بیوی سے ہم بستری کر رہے ہیں اس وقت بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں، اس سے نگاہیں کمزور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 غلطیاں ہیں دوستوں جسے بیوی سے ملتے وقت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے جسم پر فرق پڑے گا، آپ کی بیوی کے جسم پر فرق پڑے گا، اور جب آپ دونوں کے جسم پر فرق پڑے گا تو ایسی کیفیت میں بچے کے جسم پر فرق پڑنا یہ کامن ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو ان تک آپ ضرور پہنچائیے گا جو شادی شدہ ہیں یا جو سوال اس طرح کے پوچھنے سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور وہ نہیں جانتے ہیں، ان تک آپ ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔